وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا بات چیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ سیاست میں ذرا بھر بھی دلچسپی رکھتے ہیں یا آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا آپ نے کبھی الیکٹرانک میڈیا دیکھا ہو تو آپ نے سیاستدانوں کو اور میڈیا پرسن کو یہ کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا کہ وہ باجوہ ڈاکٹرائن کیا ہے، اور وہ ہائبرڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ باجوہ ڈاکٹرائن اور کیا ہے یہ ہائبرڈ سسٹم، اسی پر بات کریں گے۔ بات دراصل شروع ہوتی ہے راحیل شریف کے دوار سے، جو پاکستان میں آرمی چیف تھے اور وہ دہشت گردی کے خلاف بھرپور کمپین کر رہے تھے اور اس کے خلاف آپریشن کر رہے تھے۔ یہ دوار تھا میاں محمد نواز شریف کا، اور نواز شریف کے پاس یہ بھی اعزاز ہے کہ اس نے پاکستان میں سب سے زیادہ آرمی چیف کو نومینیٹ کیا ہے، مطلب ان کے ہی دوار میں، اور اس نے ہی یہ سب کچھ تقریباً 3-4 آرمی چیف کو چھوڑ کے باقی سبھی کو اسی نے ہی کیا۔ تو یہ بات جب راحیل شریف دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہا تھا اور اس کے بعد جب نمبر آیا نئے آرمی چیف کا اور اس کو استعفیٰ اس کے مدت پوری ہونے کا، تو اس سے کچھ دن پہلے اس پاکستان میں اس کا نام بھرپور لیا جانے لگا تھا۔ نواز شریف کو بھی شاید وہ مقبولیت حاصل نہیں تھی جو راحیل شریف کو تھی، ہر چھوٹے بچے اور بڑے کے منہ پر یہی تھا کہ راحیل شریف، اور جب راحیل شریف نے یہ کہا کہ میں اپنی مدت ختم ہونے کے بعد چلا جاؤں گا، اس کے بعد اپنی مدت میں توسیع نہیں کروں گا، تو لوگوں نے احتجاج کیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ جانے کی باتیں چھوڑو اور آپ پاکستان میں آگے مطلب کہ اپنی توسیع کروائیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد نیا شخص آیا، اس میں بھی 4 لوگ تھے جن میں 3 سینئر کو چھوڑ کے نواز شریف نے ایک شخص کو نومینیٹ کیا، وہ تھا جنرل باجوہ۔ آخر کیوں کیا جنرل باجوہ کو، اور اسے کیا اس کو امیدیں تھیں، اور وہ کیا واقعی ہی اس کی امیدوں میں پورا بھی اترا، اسی پر بات کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کو لانے کے بعد جنرل باجوہ نے جب دیکھا کہ پاکستان میں کس قسم کا نظام رائج ہے، اور وہ اپوزیشن اور جس طرح حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ حکومت میں اکثر ہوتے رہتے ہیں، اکثر کبھی ایک اپوزیشن کی پارٹی کبھی دوسری کی پارٹی کبھی تو باجوہ نے بھی جب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ 2 پارٹیاں جس طرح برس اقتدار میں باری باری لیتی رہی ہیں، تو اس نے سوچا ہوگا کیوں نہ ایک تیسری طاقت کو موقع دیا جائے اور برس اقتدار میں لایا جائے، اور اس کی وجہ تھی نواز شریف سے اختلاف۔ جب جنرل راحیل شریف کے جانے کے بعد باجوہ آیا تو اس نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل راحیل شریف کی جس قدر مقبولیت تھی اس کو اب وہ کم کرنے کے لیے اس نے پورے پاکستان کے دورے کیے، ہر طبقے کے لوگ سے ملنا شروع کیا اور میڈیا میں زیادہ سے زیادہ وہ نظر آنے لگا۔ اسی کی وجہ تھی کہ اس نے ایک نئی پارٹی کو، بنیاد تو جس کی پہلے ہی رکھی جا چکی تھی، اس کو آگے لانے کا فیصلہ کیا، اور 2018 کے الیکشن میں جس قدر پاکستان سے پورے سے الیکٹڈ کو جہاز میں بھر کر کے ایک جماعت میں شامل کیا گیا اور اس کی پھر حکومت بنائی گئی۔ یہ جماعت آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کون سی جماعت تھی، اور یہ اس کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب تھے، اور یہ 22ویں وزیر اعظم 2018 کے 25 جولائی کے الیکشن میں انتخابات میں یہ جیت کر آئے، اور جس طرح جتایا گیا اور جس طرح پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں اور کس طرح حکومتیں لائی جاتی ہیں وہ سبھی کو پتہ ہے۔ اسی طرح ایک نئی حکومت بنائی گئی، ایک نئی پارٹی کی حکومت تھی، اور اس میں جس طرح اتحادی جماعتوں کو ملایا گیا، جس میں باپ پارٹی تھی، MQM، کاف لیگ اور چھوٹی موٹی جماعتوں کو ملا کے پاکستان میں برس اقتدار میں ان کو لایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ عمران خان آپ کو دیکھا ہوگا کہ اپنی حکومت جانے سے پہلے وہ باجوہ کی بھرپور تعریفیں کرتے نظر آتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے، جو بھی فوج کا سربراہ ہوتا ہے، وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی آرمی چیف پر تنقید کریں گے تو آپ پوری فوج پر تنقید کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں اگر آپ کسی آرمی چیف کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور جب نواز شریف کو نکالا گیا تو اس نے گجرانوالے سے جو اس نے ریلی نکالی GT روڈ پہ، اس کا پورا بیانیہ ہی فوج کے خلاف تھا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، اور وہ اس کا ایک ہی اس کے منہ میں الفاظ تھے، مجھے کیوں نکالا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو خلائی مخلوق سے تشریح دیتے تھے، اور تب عمران خان ان کو برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے ہی کیوں نہیں، کیونکہ وہ خود انہی کی جھولی میں تو بیٹھ کے آتے تھے، اور یہ پاکستان کی تحریک انصاف کو پہلی جماعت نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے پیپل پارٹی اور اس سے پہلے جس طرح نواز شریف بھی اسی طرح ہی برس اقتدار میں آتے رہے تھے، تو اسی طرح اب عمران خان صاحب بھی آ گئے، اور جس طرح اس پہ الیکٹرک کو لایا گیا تو یہ ایک مفلوج سی حکومت تھی، اس کو جب چاہا گرایا بھی جا سکتا تھا، جب چاہے اس کو اپنی مرضی سے استعمال بھی کیا جا سکتا تھا، جس کروٹ اس کو بدلا جاتا تھا اسی کروٹ یہ بدل جاتی تھی، کیونکہ 2-4 MP ادھر ادھر ہوتے تھے تو ان کو اپنے حکومت جانے کے لالے پڑ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عمران خان پورے 3 سال جس طرح باجوہ کے انڈر کام کرتے رہے اور کس طرح وہ ان کی تعریفوں کا پل باندھتے رہے، کیونکہ ایک دفعہ جب بعض کا بجٹ کا بھی معاملہ آتا، بجٹ اسمبلی پیش ہوتا، تو عمران خان خود کو یہ امید ہی نہیں ہوتی تھی بجٹ اس قبول بھی ہوگا، مطلب کہ وہ پاس بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ سارے الیکٹیو بلز اس کے ساتھ تھے، اور وہ اکثر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تھی وہ اس کے اختلاف کرنے لگ جاتے تھے،
وہ کہتے تھے اب ہم ان کے ساتھ بیٹھے نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اتحادی جماعت ناراض ہو جاتی تھی, کبھی دوسری اتحادی جماعت ناراض ہو جاتی تھی. تو لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کے جو مائنڈ میں چل رہا تھا وہ کیا تھا کہ ہم عمران خان کو آگے لائیں گے, ٹھیک ہے, عمران خان کو آگے فیوچر میں لے کے چلیں گے, آپ اس کو ایک باری نہیں شاید اس سے زیادہ باری بھی دیں گے, اور ہم اپنے من ماننے کے فیصلے کریں گے. آپ کو برس نظر تو آپ کو سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نظر آ رہے تھے, لیکن آپ کی جو اس کے پیچھے پوری ڈاکٹرائن چل رہی تھی وہ باجوہ ڈاکٹرائن ہی تھی, کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے انڈر جو رہنے والا شخص ہو, جو وزیر اعظم ہو, وہ ہمارے انڈر کام کریں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی پاک فوج کے ترجمان یا پاک فوج کے جو آرمی چیف وہ یہی کہتے رہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اندر ہی اندر بہت سے اختلاف بھی تھے, اور دونوں کو پارٹیوں کو پتہ تھا, پی ٹی آئی کو بھی پتہ تھا اور ادھر سے باجوہ صاحب کو بھی پتہ تھا. اس کی بھی جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی ہوتا ہے کردار, وہ سبھی کو جانتے تھے کہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. تو جب باجوہ نے دیکھا, دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں, یا اس نے دیکھا کہ یہ بہت پاپولر ہو رہا ہے, یا دوسری وجہ ہوگی کہ اس نے کہا جو ہم یہ لائے ہیں, جو ہم یہ پروجیکٹ لائے ہیں تو یہ فیل ہو گیا ہے. اگر ہم اس کو فیوچر میں لے کے چلیں گے یا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو یہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور ہمارے لیے بھی خطرناک ہوگا. شاید وہ عمران خان کو اپنے لیے خطرناک بھی سمجھ رہے تھے, کیونکہ عمران خان بظاہر تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا, لیکن البتہ اندر ہی اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں جب وہ ان کے فیصلے کے خلاف چلا جاتا تھا. جس طرح آپ نے دیکھا کور کمانڈر کا فیصلہ تھا, اور اس سے پہلے جس طرح باجوہ کو پھر آپ نے ایکسٹینشن بھی دلوائی. اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ عمران خان نے جب باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی اور وہ تھوڑا سا اس کو لگا عمران خان کو اب شاید باجوہ میں اس پہ بھروسہ کرنے لگ گیا ہے, تو اب سب معاملات بالکل ٹھیک چلیں گے اور یہ میری جو ہماری حکومت کی مدت 5 سال کی وہ پوری ہوگی. لیکن ایسا نہیں تھا, کیونکہ باجوہ کے مائنڈ سیٹ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا, اور پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مائنڈ میں کچھ اور چل رہا تھا. وہ یہی سمجھ رہے تھے یہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اندر ہی اندر وہ باجوہ یہی کہتا تھا. یہ آپ نے اب کئی ٹاک شو دیکھے ہوں گے, کئی آپ نے میڈیا پرسن کو دیکھا ہوگا, وہ اور عمران خان خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی یہ کہتے رہے کہ وہ باجوہ کے اندر جو معاملات تھے وہ اتنے اچھے بھی نہیں تھے اور اتنے برے بھی نہیں تھے کہ وہ اس کی حکومت بھی گرا دیتے. لیکن جو یہ پروجیکٹ جو سٹارٹ کیا گیا یہ کسی اور کی بات نہیں ہے, یہ ہے آپ اگر ایک دیکھیں رفتار شو پہ, رفتار جو چینل ہے نیوز چینل, اس پہ شبر زیدی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے اور آمنے سامنے باجوہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس نے کہا, اس کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے, مطلب وی ڈونٹ وانٹ ٹو عمران خان ایکسپیریمنٹ ٹو فیل, مطلب ہم عمران خان کی جو ایک ایکسپیریمنٹ ہے, وہ عمران خان کو جو باجوہ ڈاکٹرائن چڑھ رہی تھی اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک ایکسپیریمنٹ ہے, وہ یہ پولیٹیشین نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا بن کے یہ کل کو یہ کر دے گا یا یہ کل کو شاید ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے. اس کے مائنڈ میں یہ صرف ایک ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا جو کہ وہ 70 سال سے کرتے آ رہے تھے, اور 18 میں بھی انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا وہ ان کے نزدیک وہ فیل ہو چکا تھا. اور ان کے وہ جو مائنڈ میں تھا کہ شاید ہم آئیں گے کوئی 6 ماہ میں 2-3 سال میں, یا ہم پاکستان میں وہ دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی, یا جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ ہم اسی کو اس پہ چلائیں گے. تو ایسا نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلی سرمی ہوتی ہے پاک فوج کی, جب عمران خان کی حکومت آنے کے بعد عمران خان اپنا حلف اٹھا چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو پاک فوج میں ہوتی ہے نئی برتھوں کی یا جو بھی, اس میں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی وزیر اعظم کو نہیں بلایا گیا, لیکن یہ پاکستان کے تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان صاحب ہی تھے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو اس اسمبلی میں بلایا گیا اور اس کو فل پروٹوکول دیا گیا. اور جس طرح باجوہ صاحب اس کے ساتھ چل رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے, مطلب جس طرح ان کو تعارف کروا رہے تھے, تو وہ ان کو مطلب آپ کو ایک بظاہر تو عمران خان نظر آ رہا تھا, لیکن اندر ہی اندر وہ جو ڈاکٹرائن جس کی چل رہی تھی اور وہ پورے نظام کو اور پوری پارٹی کو جس طرح اس نے مفلوج بنا کے رکھا تھا, وہ طریقے صاف ہی شاید نہیں کبھی سمجھ سکی, اور شاید وہ سمجھتی نہ ہے جب تک ان کو سب کچھ اپنے سامنے نظر نہیں آنے لگ گیا یہ اصل میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا. اور وہ خود ہونے کیوں نہ دیتے, کیونکہ یہ سب کچھ پہلے تو انہی کی پارٹی کو لایا گیا تھا, انہی کو حکومت دی گئی تھی, انہی کو تو سب کچھ بتایا گیا تھا. اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے پاس بتایا گیا کہ 90 دن کے اندر کرپشن ختم ہو جائے گی, 100 دن میں ہم یہ کر دیں گے, اتنی گار, یہ جو مطلب ایک جھوٹ پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا, حقیقت میں ایسا ہوتا کچھ نہیں, ساری پارٹی یہی کرتی ہیں, سارے لیڈر یہی کرتے ہیں, تو عوام کو جس طرح گمراہ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ہوا, 18 میں بھی ہوا, اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ جس طرح فیل ہوا اور پھر عمران خان کو بالآخر انہوں نے ہٹا دیا. جس طرح یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی حکومت کے خلاف اور کسی وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کی جو بھی تھی درخواست وہ پیش ہوئی ہو اور وہ قبول بھی ہوگی, مطلب کہ یہ عمران خان ہی شاید وہ پہلے شاید نہیں پہلے وزیر اعظم ہیں جس کے خلاف عدم اعتماد آئی اور وہ کامیابی ہو گئی. اس کے بعد جو تھا نواز شریف, اس کے تعلقات ظاہری بات ہے, جب دوست کا جو دشمن ہوتا ہے, مطلب جو میرا دشمن ہے, اگر وہ اس کا کوئی دوست ہے تو وہ بھی میرا دشمن ہوگا, اگر اس کا کوئی دشمن ہے تو وہ میرا دوست ہوگا, چاہے وہ میرا پہلے دشمن تھا, لیکن اگر وہ میرے دشمن کا دشمن ہے تو میرا دوست ہی ہے. یہی ایک اسٹریٹجی چلتی ہے پوری دنیا میں, اور ہر چھوٹی بڑی آپ دیکھیں جنگوں میں بھی یہی ہوتا ہے, بڑوں میں بھی یہی ہوتا ہے, چھوٹے عام انڈیویجول بھی یہی سوچتے ہیں. اگر کسی میرے دشمن کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے تو مجھے وہ اچھا لگے گا کہ یار یہ اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے,
تو باجوہ ڈاکٹرائن جو تھی وہ پہلے تو باجوہ نواز شریف کے خلاف تھے، تو نواز شریف اور عمران خان تو پہلے آلریڈی ہی خلاف تھے، کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں آپس میں اختلاف ان کے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے وہ قربتیں ان میں شروع ہو گئی نون لیگ میں، اور جو بھی نواز شریف کے تعلقات ہے، اور بعض کو کئی نون لیگ کے رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ باجوہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ، اور جس طرح انہوں نے ڈیل شیل کی کہ جو بھی تھا، تو یہ نون لیگ کے محمد زبیر یہ کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے اور بھی کافی ان کے رہنما ہیں جو مین لیڈرشپ میں آتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح ملاقات ہوتی رہی اور یہ کرتے رہے ہم بات جس طرح ڈیل ہوئی۔ تو جس طرح زرداری، اور یہ بھی ایک نون لیگ کے اپنے ہی بندے نے کہا تھا کہ رحمان نے کہا تھا کہ نواز شریف زرداری بیٹھے باجوہ کے پاس، اور انہوں نے باجوہ ایک پلان دیا کہ آپ لائیں، تمہیں اعتماد لائیں عمران خان کے خلاف اور ہم کامیاب کروائیں گے، اور آپ نے دیکھا بھی وہ کامیاب ہوئی بھی، اور کس طرح اس کو کامیاب کروایا گیا وہ بھی پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا۔ تو اس کے بعد عمران خان کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد ایک نئی پارٹی کو لایا گیا، وہی پارٹی جو کل تک باجوہ کے خلاف تھی اور اس کے خلاف بھرپور کمپین اور اس کو خلائی مخلوق کہہ رہے تھے، اب وہ کیونکہ ان کی جولی میں بیٹھ گئے تھے اور اب ان کو وہ بڑے اچھے فرشتے لگنے لگے تھے، اور جو کل تک ان کی تعریفیں کے پل باندھ رہے تھے کہ فوج یہ ہوتی ہے باجوہ صاحب کے، آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان کی جتنی تعریفیں آپ نے باجوہ کے حق میں سنی ہوگی شاید ہی کسی کے حق میں سنی ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی وزیر اعظم نے اس سے قومی جو